السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام نے آپ کو معلوم ہے مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اور وواہ کرنے کی اجازت اور پرمیشن دی ہے، ضرورتوں اور حکمت اور مصلحت کے پیش نظر۔ میرے الفاظ پر غور کرنا، اسلام نے جو مرد کو پرمیشن دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، وہ سیکشول ڈیزائرز اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف نہیں دی ہیں، بلکہ اس میں انسانوں کی بہت بڑی بھلائی ہے۔ اور وہ کیا کیا بھلائی ہے، اس کو ہم کسی اور کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آج جو بات بتانی ہے وہ کچھ اور بات بتانی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ صرف جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں اور بھی بہت ساری حکمت اور مصلحتیں ہیں، انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اسلام نے اس کی پرمیشن دی ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اسلام نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا، اسلام نے اس کو فرض یا واجب کے حکم میں نہیں رکھا ہے، بلکہ اسلام نے اس کی پرمیشن اور اجازت دی ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چاہیں، کوئی مسلم مرد چاہیں تو وہ ایک سے زیادہ وواہ اور نکاح کر سکتا ہے، نہ کریں کوئی بات نہیں۔ اسی لیے آپ کو مسلم گھرانوں میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے ایک سے زیادہ وواہ کیے ہیں۔ اگر ضروری ہوتا، جیسے نماز ضروری ہے، کتنے مسلمان ہیں بہت سارے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ضروری ہے۔ اور ایک سے زیادہ وواہ ضروری نہیں ہے بلکہ اجازت دی ہے۔ تو ایک بات یہ دماغ میں رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج مجھے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سوال اور اعتراض اٹھائے جاتے ہیں کہ جب ایک مرد کے لیے ایک سے زیادہ وواہ اور نکاح کرنے کی پرمیشن اور اجازت ہے تو پھر عورت کے لیے کیوں نہیں؟ ایک عورت کے لیے بھی تو یہ پرمیشن ہونی چاہیے کہ وہ چاہیں تو ایک سے زیادہ نکاح کریں، اس کے پتی ایک سے زیادہ ہوں۔ کیا اسلام مرد اور عورت میں فرق کرتا ہے؟ کہ اسلام نے مرد کو تو اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے، عورت کو پرمیشن کیوں نہیں دی؟ بیچاری عورت۔ کچھ لوگ ایسا سوال اٹھاتے ہیں۔ آج مجھے اسی ٹاپک پر بات کرنی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیوں پرمیشن نہیں دی، عورت کو کیوں اجازت نہیں دی؟ کیا اسلام مرد اور عورت میں ڈسکرمنیشن اور بھید بھاؤ کرتا ہے، یا اسلام کچھ اور چیزیں دیکھتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے؟ وہ کیا ہیں؟ ان چیزوں پر آج کی کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عورت کو یہ پرمیشن مل جائے، مان لیجئے کہ عورت کو اگر اجازت مل جائے کہ وہ ایک سے زیادہ وواہ اور نکاح کر سکتی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس عورت سے بچہ پیدا ہوگا، لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی، تو سب سے پہلا مسئلہ آئے گا اس کے نسب کا، کہ آخر اس بچے کا باپ کون؟ اب دو آپشن ہے ہمارے پاس، یا تو یہ کہ چاروں اس کے باپ ہیں، امپاسبل ہیں، یا یہ کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، امپاسبل ہے، اس لیے کہ لڑکا تو یہاں موجود ہے، پھر کیسے اس کا کوئی باپ نہیں؟ تو جب فارم بھرتے وقت اس کا باپ کون، یہ کھانا جب آئے گا تو اس میں ہم کیا لکھیں گے؟ تو سب سے بڑا مسئلہ، ایک عورت کے لیے اگر ایک سے زیادہ وواہ اور نکاح کی ہم پرمیشن دیتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے نسب کا، کہ آخر اس بچے کا باپ کون؟ اور سوچئے ذرا، اگر ایسے وواہ معاشرے اور سوسائٹی میں اگر عام ہو جائے اور ہر دوسری تیسری عورت ایک سے زیادہ وواہ اور نکاح کرنے لگے تو کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کے باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلی بات کہ نسب گڑبڑ ہو جائے گا اور اس بچے کا باپ کون ہے یہی ثابت نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو ایک بچہ ہے، اگر ایسے 2 یا 3 بچے ہو گئے، اب ان کے لیے خرچہ، ان کی اسکول کا خرچہ، ان کے دودھ کا خرچہ، ان کے لیے اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کا خرچہ، وہ خرچہ کون اٹھائے گا؟ ظاہر بات ہے ہر مرد یوں کہے گا، اس لیے کہ پیسوں خرچ کرنے کے معاملے میں ہر آدمی بڑا بخیل ہوتا ہے، تو انسان یوں کہے گا کہ میں تھوڑی اس کا باپ ہوں، اس کا باپ تو وہ دوسرا ہے، دوسرا کہے گا اس کا باپ تو تیسرا ہے، تیسرا کہے گا اس کا باپ تو چوتھا ہے۔ تو اس طریقے سے
بچے پر خرچ کرنے والا کون ہوگا؟ بچے کا والی اور ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی نہیں، اس لیے کہ ہر ایک یوں کہہ کے چھوٹ جائے گا میں اکیلا اس کا باپ تھوڑی ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آ جائے گا اگر اس طریقے کی اجازت دی جاتی ہے تو۔ تیسری بہت بڑی سمسیا یہ آتی ہے کہ بچے کو ماں کا تو پیار ملے گا، بچے کو باپ کا پیار نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے باپ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہر بچے کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بچے ماں باپ کی نگرانی میں بڑے ہوتے ہیں وہ قاعدے کے انسان بنتے ہیں، اچھے انسان بنتے ہیں، اور اگر جو بچے ماں باپ کی تربیت کے بغیر بڑے ہوتے ہیں وہ سماج اور سوسائٹی میں کوئی اچھی اور پازیٹیو چینج نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ان کو ایسی تربیت نہیں ملی، ان کے کوئی ذمہ دار ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی کھڑا ہو جائے گا کہ آخر یہ بچہ باپ کی محبت سے، باپ کے پریم سے محروم رہے گا، اس کا باپ پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے اس کو باپ کا پیار ملے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ عورت سے استفادہ، عورت سے جب فائدہ اٹھائیں گے تو سب اٹھائیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مرد میں غیرت بہت ہوتی ہے، ہر مرد یہ چاہے گا یہ عورت صرف میری بیوی بن کے رہیں، کسی اور کی بیوی نہ بنے۔ اس طریقے سے جب غیرت آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شوہر جو 4 شوہر ہے یا 3 شوہر ہے آپس میں لڑ بیٹھے، ایک دوسرے کا قتل بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عورت کے لیے بہت سی جانیں جاتی ہیں آج کے زمانے میں بھی، یا ہو سکتا ہے اس عورت ہی کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مرد آپس میں لڑیں گے، اس لیے کہ مرد میں غیرت ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ خود بیوی کے خرچے کا آئے گا، ہر شوہر یوں کہے گا میں اکیلا تھوڑا ہسبینڈ تھوڑی ہوں، میں اکیلا تیرا ہسبینڈ تھوڑی ہوں، میں کیوں خرچ کروں، اس سے کہ اس طریقے سے یہ عورت اپنی شاپنگ کے لیے، کپڑوں کے لیے، اپنے گھر کے خرچے کے لیے پیسے کس سے مانگے گی؟ بلکہ ایک لفظ میں کہوں، سب کی جوڑوں ہو کر بھی کسی کی جوڑوں نہ رہ سکے گی۔ فائدہ اٹھانے کے لیے سب آئیں گے، لیکن جب خرچے کا مسئلہ آئے گا تو ہر ایک یوں کہے گا تو میری اکیلی بیوی تھوڑی ہے، تیرا اور بھی تو شوہر ہیں، تو اس سے کہ میں اکیلا تیرا ہسبینڈ تھوڑی ہوں، یوں کہہ کے اس عورت کے لیے خرچ کے مسئلے ہو جائیں گے۔ اور چھوڑیے جب اس عورت کا انتقال ہو جائے گا، جب وہ مر جائے گی تو بھی تو مسئلہ کھڑا ہوگا کہ اس کو کفنانے اور دفنانے کا خرچہ کون کرے، یا اس کو اگر وہ ایک ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہیں تو اس کو جلانے کا خرچہ کون کرے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی تو خرچ لگتا ہے نا۔ تو یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اور سوچئے یہ تو ایک کی بات ہے، اگر ایسی ہر دوسری تیسری عورت ایک سے زیادہ وواہ کرنے کے لیے نکلے گی تو سماج اور معاشرے کی اور سوسائٹی کی کیا بری حالت ہوگی، آپ ذرا سوچئے۔ اب وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی پرمیشن ہونی چاہیے کہ وہ ایک سے زیادہ وواہ کریں، یہ عورت کے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ عورت کے بدخواہ ہیں۔ یہ تمام سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جن تمام باتوں کے پیش نظر، اور بھی ہم کو تو معلوم بھی نہیں اور کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، ان تمام باتوں کے پیش نظر اسلام نے عورت کے لیے یہ پرمیشن نہیں دی کہ وہ ایک سے زیادہ وواہ کرے۔ مرد کو کیوں پرمیشن دی ہے، اس کو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، دیکھیے ایسا جب بھی سوال کیا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کی ہر بات چھوٹے بچے کے دماغ میں نہیں آتی۔ چھوٹا بچہ دکان پر گٹکا مانگتا ہے، سگریٹ مانگتا ہے، پان مانگتا ہے، ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں، اس کو نہ کہتے ہیں۔ اس وقت جب ماں باپ نہ کہتے ہیں، بچے کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یار یہ ومل کی پیکٹ تو بہت اچھی لگ رہی ہے، میری ماں کیوں نہیں مجھے دلاتی، یہ پان تو بہت شاندار دکھ رہا ہے، میری ماں کیوں نہیں دلاتی۔ ماں سمجھ رہی ہے کہ اس کا پیکٹ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جو چیز ہیں وہ اس بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب بچے کی بھلائی ہے کہ وہ آرگیومنٹ نہ کرے، وہ دلیل نہ کرے، وہ ماں کی بات چپ چاپ مان لے۔ ہم انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہمارا خالق اور مالک، ہمارا رب جو ہمیں ہدایت دیتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم اس درجے کے نہیں ہیں کہ ہماری دماغ میں وہ سب باتیں آئیں جو ہمارا مالک جانتا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس کی ہر بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہم انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے، وہ جو کہیں اس کو کرے، وہ جو نہ کہیں اس کو نہ کرے۔ امید کرتا ہوں
آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔